بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کی خدمت میں 25 ذی القعدہ اس مبارک دن یوم دحو الارض تمام عالم اسلام کی خدمت میں مبارکبادی عرض کرتا ہوں کہ دحو الارض مراد کیا ہے، اس کے معانی کیا ہے؟ تو اس کے معانی یہ ہے یعنی بچھانا یا پھیلانا کے معنی میں آتے ہیں، جیسے کہ سورہ نازعات کی آیت ہے والارض بعد ذلك دحاها۔ یہ صرف یہی آیت ہے کہ زمین کو یعنی گسترش دینے کی، بچھانے کی، اس کو پھیلانے کی بارے میں، جس میں مختلف روایتیں ہیں کہ زمین کو یعنی پانی کے اوپر بچھایا گیا، اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ، عظیم یعنی تفسیر ہے ہماری تمام عالم اسلام کی نظر میں، نہ فقط یہ مثال کسی شیعہ عالم دین نے، کسی شیعہ مجتہد نے لکھا ہے تو اس وجہ سے یہ اس کی فضیلت ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تمام عالم اسلام کی نظر میں یعنی عظیم ترین اگر تفسیر ہے تو تفسیر المیزان ہے۔ اس میں سورہ نازعات کی جو آیت جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، 30ویں آیت والارض بعد ذلك دحاها، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمین کو گسترش دیا، زمین کو پھیلایا، اور یہ رحمت کے نزول کا دن ہے۔ اور ایک روایت کے یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ بھی 25 ذی القعدہ کو ان کی ولادت ہوئی، لہذا انتہائی مبارک دن ہے، اور جس کی رات بھی اعمال میں انسان گزارتے اور دن کو بھی سیرہ ائمہ معصومین اس دن میں اور اس کی رات میں اعمال میں اپنے وہ بسر کرتے تھے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایت ملتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین پوری دنیا یعنی پانی میں تھا، لیکن وہ پانی بیٹھ گئے اور سب سے پہلے جو زمین ہے وہ مکے کی زمین یا جہاں پہ کعبہ وجود میں آیا ہے کہ وہ زمین یعنی پانی کے اوپر جو ہے ظاہر ہو گئے، اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ جو ہے پانی نیچے بیٹھتے گئے، لیکن وہ زمین جو سب سے پہلے یعنی وہاں سے پھر انسان کی آبادی شروع ہو گئی، پانی بیٹھ گئے، مزید پھیلتے گئے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ یہ زمین جو ہے ایک انسان کے لیے بہترین یعنی جس کے لیے دھوپ کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو ہر لحاظ سے جو ضروریات ایک انسان ہے، اس حوالے سے جو ہے انسان کے لیے بیٹھنے کے لیے، سکونت کے لیے بہترین مقام جو ہے ذات پروردگار نے بنایا، لہٰذا مومنین اس سے استفادہ کرے۔ یہ وہ دن ہے رات اور دن ہے کہ اس میں اللہ کی ذات جو ہے پروردگار عالم اپنے بندوں کے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور دعا کریں کہ پروردگار اس پرآشوب دور میں، جس دور میں ہر کوئی پریشان حال ہے، پروردگار اب حق محمد و آل محمد تیری رحمتوں کو ہم سب پر، ہم گناہگاروں کے اوپر تیری رحمتوں کو نازل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔